باعث الهمم ذي الجود والكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية الذي بعث معلما ومتمما لمكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الباقي إلى يوم القرار: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه الإمامان الجليلان الإمام البخاری والإمام مسلم رحمہم اللہ. جناب صدر علی مرتبت اسٹیج پر تشریف فرما، علماء کرام، قراء عظام، سامنے بیٹھے ہوئے قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور نوجوان دوستوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام سیرت النبی کے عنوان پر منعقد کیا جا رہا ہے. قبل اس کے کہ میں اپنی بات پیش کروں، سب سے پہلے رب ذوالجلال کا شکر گزار ہوں جس نے آج کے سادی مشان اجلاس میں لب کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا. اسی کے ساتھ ساتھ آج کے جلسے کے روح رواں جناب حضرت مولانا مجاہد الاسلام ندوی صاحب اور جناب قاری عشرت علی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ حضرات پچھلے کئی ایام سے لگاتار مسلسل اس مجلس کو سجا رہے تھے. اللہ تمہیں بہترین بدلہ نصیب فرمائے اور اجر جزیل عطا فرمائے. عزیزان گرامی، یہ کڑوی حقیقت ہے کہ کوئی بھی انسان اس آسمان کی چھت کے نیچے اور اس سرزمین پر اپنے باپ کے خلاف سننا نہیں چاہتا، اپنی ماں کے خلاف سننا نہیں چاہتا، اپنے دوست و احباب کے خلاف سننا نہیں چاہتا. لیکن کان کھول کر سن لیجئے، باپ بعد میں ہے، ماں بعد میں ہے، دوست و احباب بعد میں ہیں. ہمارے لیے سب سے پہلے ہمارے مصطفیٰ ہیں، ہمارے لیے سب سے پہلے ہمارے مصطفیٰ ہیں، اور مصطفیٰ سے محبت کرنا فرض ہے. قرآن بیان فرماتا ہے: قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. یہ قرآن کی گواہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے: اے محبوب پیغمبر، آپ اعلان کر دیجئے کہ تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہاری تجارتیں اور تمہارے گھر، تمہارے سامان ایک طرف ہیں اور ایک طرف اللہ اور اس کا محبوب پیغمبر ہے. اگر ان کے مقابلے ان کی محبت تمہارے دل میں آئی تو تم مومن نہیں ہو، تم مومن نہیں ہو، اور تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اگر اس کا عذاب آیا تو وہ چھوڑ نہیں پائے گا. اللہ کے نبی نے
قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محبوب پیغمبر اس کے نزدیک اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے باپ سے زیادہ، اس کے کاروبار سے زیادہ، اس کی دکان سے زیادہ، اس کی تجارت سے زیادہ، اس کی ہر مرغوب چیز سے زیادہ محبوب نہ بن جائیں۔ اور یہی ہوا۔ حضرت عمر فاروق کو کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عمر سامنے ہیں، اللہ کے نبی قریب آئے، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا اظہار کرنے لگے۔ حضرت عمر نے فرمایا، حضرت عمر نے کہا اے سرکار دو جہاں، اے تمام انبیاء کے رسول، اے سید المرسلین، اے فخر رسول، میری زبان کے الفاظ بھی سن لیجئے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے تم میرے نزدیک میری بیوی سے زیادہ محبوب ہو، میری اولاد سے زیادہ محبوب ہو، میری ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، سوائے میرے نفس کے، سوائے میرے نفس کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، اے عمر، کیا کہا؟ حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے نبی، تم مجھ سے زیادہ میرے باپ سے زیادہ محبوب، میری بیوی سے زیادہ محبوب، میری ہر چیز سے زیادہ محبوب، سوائے میرے نفس کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر تم مومن نہیں ہو، اے عمر تم مومن نہیں ہو۔ اور یاد رکھنا، انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے نبی اس کے نزدیک اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ بن جائے۔ اور یہی ہوا۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، گرمی شدت کی پڑ رہی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کرام کا لشکر ہے، راستے میں پینے کے لیے پانی ختم ہو گیا، وضو کے لیے پانی ختم ہو گیا، اور صحابہ کرام پانی کی تلاش کرنے لگے۔ ایک چھوٹے سے پیالی میں پانی رکھا ہوا تھا۔ ایک صحابی آتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ پانی ختم ہو چکا ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، وضو کے لیے نہیں ہے، استعمال کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے سامنے جو پیالہ ہے میرے قریب کر دو۔ پیالے کو قریب کیا گیا، حضور پاک کا یہ ہاتھ مبارک، اللہ کے نبی نے اپنے اس مبارک ہاتھ کو اس پیالے کے اندر ڈالا۔ جابر بن عبداللہ کا بیان ہے میری ان آنکھوں نے دیکھا، آسمان گواہ تھا، زمین گواہ تھی، درخت گواہ تھے، ذرات گواہ تھے، اور صحابہ گواہ تھے، ساری دنیا یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے نبی کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنا شروع ہوا، پانی نکلتا گیا، صحابہ پیتے چلے گئے، وضو کرتے چلے گئے۔ جابر بن عبداللہ سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا ذرا بتاؤ تو صحیح، ذرا بتاؤ تو صحیح اس وقت تمہاری تعداد کتنی تھی؟ جابر بن عبداللہ نے کہا یہ مت پوچھ کہ اس وقت ہماری تعداد کتنی تھی، اگر اس وقت ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہوتا۔ اس وقت ہم 1500 لوگ تھے، اس وقت ہم 1500 لوگ تھے۔ کفار مکہ نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد کہا محمد نامی جوان روزانہ آ کر یہ بات ہم سے کہتا ہے اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں
اے لوگو عذاب سے ڈرو، اے لوگو اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کی پکڑ کی ہے۔ کسی کو پانی کا عذاب دیا، کسی پر بارش کے ساتھ پتھر برسائے، کسی کو دھسا دیا گیا اور کسی کو اور طرح عذاب دیا گیا۔ بہرحال جب یہ بات سامنے آئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار مکہ آ گئے۔ آنے کے بعد کہا اگر حقیقتاً تم نبی ہو اور سچے رسول ہو جیسے کہ تم دعویٰ کرتے ہو، سامنے کھجور کا درخت کھڑا ہے، سامنے کھجور کا درخت کھڑا ہے، ذرا ہمارے پاس بلا کر دکھاؤ۔ کفار مکہ حضور کے قریب کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی جانب اپنی نظر کو اٹھایا اور کہنے لگے اے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک، آج تو دیکھ رہا ہے تیرا انکار کرنے والے اور تیرے ساتھ شرک کرنے والے، تیرے نبی کو گالی دینے والے، تیرے نبی کی پیٹھ پر اوجھلی ڈالنے والے، تیرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھانے والے، تیرے نبی کو بیوقوف کہنے والے، تیرے نبی کو احمق کہنے والے، تیرے نبی کا مذاق اڑانے والے، تیرے نبی کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے آج کھڑے ہیں۔ اے رب کریم، میں تجھ سے بھیک مانگ کر کہتا ہوں آج تو مجھے طاقت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کھجور کے درخت سے کہا ایھا النخلہ تعالی، اے کھجور کے درخت تو میری طرف بڑھ کر آ جا۔ کھجور کا درخت چلنے لگا، زمین پھٹتی چلی گئی اور حضور کے قدموں پہ جا کر گرا اور کہنے لگا السلام علیک یا رسول اللہ۔ کفار نے یہ منظر دیکھا تھا، دیکھ رہے تھے، تاریخ گواہ ہے، اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ اس جگہ پر مسجد الشجرہ کو بنایا گیا، وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ اسی جگہ پر پیارے نبی کھڑے تھے، اشارہ کر رہے تھے، اور درخت آیا تھا اور جھک گیا تھا اور سلام کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے خود بیان فرمایا، مسلم شریف کی روایت، انی لأعرف حجرا بمکۃ المکرمہ، انی لأعرف حجرا بمکۃ المکرمہ، مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے، آج بھی میں اسے جانتا ہوں۔ جب میں نبی نہیں بنایا گیا تھا اور جب میں رسول نہیں بنایا گیا تھا، جب میں چلتا تھا میرے کانوں میں آواز آتی تھی السلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے دائیں دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، میں نے بائیں دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کچھ نظر نہیں آیا۔ بتایا گیا کہ یہ درخت اور یہ پتھر تمہیں سلام کیا کرتے تھے، یہ درخت اور یہ پتھر تمہیں سلام کیا کرتے تھے۔ آج ہم بھی ہیں۔ وہ نبی جب قرآن کی آیت کریمہ پڑھتا ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک، سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اللہ یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل سے کہا جاؤ، میرا محبوب پیغمبر پیشانی کو زمین پر رکھ کر دعا مانگ رہا ہے، اپنی امت کے لیے مانگ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل اترتے ہیں، حضور کے قریب آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور یہ پڑھتے ہیں انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اے کائنات کے دلارا، اے کائنات کے سردار، ذرا سر اٹھاؤ، ہم تمہیں راضی کر دیں گے، ہم تمہیں راضی کر دیں گے، ہم تمہیں ناراض نہیں کریں گے۔ بتاؤ کیا مانگتے ہو، آج دیا جائے گا۔ جو سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا، جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے۔ اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ آخری پیغمبر سے کہا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میں جو آپ سے بیان کر رہا ہوں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ سنہرے ابواب ہیں
جن کو ہمارے ان کانوں نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، کئی مرتبہ سنا ہے، لیکن اس دل کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا ہے۔ کبھی سوچا کس زبان سے بیان کروں، کہاں سے کلمات لے کر آؤں؟ جیسے کہ کمیٹی کے حضرات نے مجھ سے کہا تھا سیرت کے ساتھ ساتھ اصلاحی معاشرہ پر بھی روشنی ڈالنی، اور اصلاحی معاشرہ پر اگر میں روشنی ڈالوں تو پہلے نمبر پر جو میں بیان کروں گا وہ زنا کے بارے میں کہوں گا۔ زنا کیا ہے؟ اگر ہم قرآن کی طرف آتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اے لوگو، زنا کے قریب بھی مت جانا، زنا کے قریب بھی مت جانا، اس لیے کہ زنا بہت گندی اور گھناؤنی چیز ہے۔ ایک طرف اللہ کا محبوب پیغمبر ہمارے لیے دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میری امت، میری امت، اور آج کی تاریخ میں حضور پاک کی امت کے جوان اپنی راتوں کو کالی کر رہے ہیں، کمروں کے اندر، کھلیانوں میں، راستوں میں، چوراہوں پر اور پگڈنڈیوں پر بیٹھ کر آج راتیں کالی کی جا رہی ہیں، اور راستے میں کان پر فون لگا ہوا ہے، اور اجنبیہ غیر محرم عورتوں سے اور قوم کی جوان بیٹیوں سے پوری رات باتیں کی جاتی ہیں۔ اے جوانوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف بات ہی تو کرتے ہیں، ہم نے زنا نہیں کیا؟ آج میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، زنا صرف شرمگاہ کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا العینان تزنیان، العینان تزنیان، یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، یہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، وزناہما النظر، اور ان آنکھوں کا زنا کسی غیر محرم عورت کو گندی نظر سے دیکھنا ہے۔ آج کی تاریخ میں اگر کسی جوان نے زنا نہیں کیا اور اس نے صرف غلط دیکھا اور کوئی اس کو زانی کہے یا بدکار کہے یا برا کہے یا یہ کہے تم ناپاک ہو، تم گندے ہو، تم زانی ہو، تم قریب مت آنا، وہ کہے گا میں زانی نہیں، میں بدکار نہیں۔ اے لوگو سن لیجئے، آپ کو زانی کسی مفتی نے نہیں کہا، آپ کو زانی کسی عالم نے نہیں کہا، آپ کو زانی کسی آفیسر نے نہیں کہا، آپ کو زانی کائنات کا سردار کہہ رہا ہے اور اپنی مبارک زبان سے کہہ رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا تھا انی لا اقول الا حقا، میری زبان سے سچ کے علاوہ کچھ اور نہیں نکلتا۔ کیا فرمایا تھا؟ انی لا اقول الا حقا، میری اس زبان سے سچ کے علاوہ کچھ اور نہیں نکلتا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی الاذنان تزنیان، کان بھی زنا کرتے ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں۔ اے جوانوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، کسی اور سے نہیں کہہ رہا۔ جس جوان نے اپنی زندگی میں ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر کسی غیر محرم سے بات کی ہے اور لذت محسوس کی ہے اور تلذذ حاصل کیا ہے، سن لے تو بھی زنا کا شکار ہوا، اور کل قیامت کے میدان میں اگر اللہ بلائے گا، بلاؤ زانیوں کو، اور ان کی لائن لگا دی جائے اور سب میں کھڑا کر دیا جائے، تم کو جانا پڑے گا۔ یا تو آپ توبہ کریں اور سچی توبہ کریں کہ اس توبہ کے بعد دوبارہ وہ گناہ نہ ہو، ورنہ تو آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ آج ہم یہ کہتے ہیں
میں نے کہا یہ آنکھوں کا زنا اور کانوں کا زنا، یہ حضور پاک نے فرمایا جن کی صداقت پر اور جن کی سچائی پر قرآن کہتا ہے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى۔ قرآن کہہ رہا ہے، قسم کھا کر کہہ رہا ہے، ستارے کی قسم، میرا نبی کبھی اپنی طرف سے بات نہیں کہتا، ہم جو کہلواتے ہیں وہی بات کہتا ہے، اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا الیدان تزنیان، یہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، وزناہما البطش، ہاتھوں کا زنا کسی غلط اور گندی چیز کے پکڑنا، یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والرجلان تزنیان، تمہارے یہ پیر بھی زنا کرتے ہیں، تمہارے یہ پیر بھی زنا کرتے ہیں۔ وزناہما الخطا، پیروں کا زنا کسی غلط کام کی طرف چل کر جانا ہے۔ کون بچ پائے گا؟ کون بچ پائے گا اس دور میں؟ آنکھوں کے زانی، کانوں کے زانی، ہاتھوں کے زانی، ٹانگوں کے زانی۔ اور اللہ کے نبی نے جو کہا یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے اور یہ دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن حضور پاک کا ایک لفظ بھی جھوٹا نہیں ہے۔ آپ کی بات برحق اور آپ کی بات سچی ہے۔ اور میں کیسے کہوں، آج کے دور میں موبائل کے اندر ایک ورڈ ہے، اس کے الفاظ بہت کم ہیں لیکن وہ بہت خطرناک اور بہت ڈینجر ہے۔ وہ ورڈ کیا ہے؟ وہ ہے شیئر۔ یہ شیئر کا جو بٹن ہے، اور اے جوانوں یاد رکھنا، آپ کے پاس کوئی گندی ویڈیو آئی، آپ کے پاس کوئی گانا آیا، واٹس ایپ پر آیا، آپ نے دوستوں کو شیئر کیا اور وہ چلا گیا، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ نہیں جانتے اور نہ آپ کو پتا ہے تم نے بھیجا تھا، اور جہاں جہاں جائے گا اور جو سنے گا اور جو اس کام میں پڑے گا ان تمام کا گناہ تم پر پڑے گا، تم پر پڑے گا۔ آج اگر کسی کو کال کریں تو موبائل پر گانا لگا ہوا ہے، کیا آپ ہیں حضور کے امتی؟ کیا اللہ کے نبی یہ دعوت دے کر گئے تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میں گانے کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، میں گندی چیزوں کو ختم کرنے آیا ہوں، میں علم بانٹنے والا ہوں، میں اچھے اخلاق دینے آیا ہوں۔ آج ہم نے قسم کھائی ہے اے اللہ کے نبی جو تم کہہ کر گئے ہم اس کے خلاف کریں گے۔ قرآن نے بھی یہ بات کہہ دی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اہل ایمان کے درمیان گندی چیزیں پھیلانا چاہتے ہیں اور گندی چیزیں تقسیم کرتے ہیں اور گندی چیزوں کو عام کرتے ہیں، وہ کان کھول کر سن لیں کہ دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کی دوری پر سن 2019 میں دل کو دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ میں سمجھتا ہوں آج کی تاریخ میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر کے اندر بڑا موبائل نہ ہو۔ اکثر گھروں کے اندر گانے بھی بجتے ہیں، فلمیں دیکھی جاتی ہیں، قصے دیکھے جاتے ہیں اور کہانیاں چلتی ہیں۔ اے لوگوں، یہ واقعہ سن کر مت جانا بلکہ اپنے دلوں کی تختیوں پر لکھ کر جانا، ہو سکتا ہے اس واقعے سے تمہاری زندگی بدل جائے۔ مدینے کی زمین کتنی بابرکت ہے آپ جانتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے 150 کلومیٹر کی دوری پر چند مکانات سے بنا ایک چھوٹا سا گاؤں، وہیں کے رہنے والے ایک عالم دین جو ہمارے استاد بھی تھے مدینہ منورہ میں، انہوں نے مجھے کئی کتابیں پڑھائی تھی اور جو واقعہ بتا رہا ہوں یہ صداقت پر مبنی ہے، یہ سنا ہوا نہیں ہے، یہ دیکھ کر آیا ہوں جو آپ تک منتقل کر رہا ہوں۔
انہوں نے کہا تھا میری ایک جوان لڑکی تھی، میری ایک جوان لڑکی تھی، ایک روز کہنے لگی ابا جان میں دیکھتی ہوں ہر طرف لوگوں کے پاس، حتیٰ کہ عورتوں کے پاس بھی بڑے موبائل ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت سنتا ہے، کوئی تقریر سنتا ہے، کوئی اچھی بات دیکھتا ہے، کیوں نہ ہو اللہ نے تمہیں نوازا ہے، ایک بڑا موبائل آپ مجھے لے کر دے دیں، میں بھی قرآن سنوں گی، تقریر سنوں گی، اچھی باتیں دیکھوں گی اور کوئی بھی غلط کام نہیں کروں گی۔ استاد محترم وہ واقعہ پیش آ جائے کہ زمین بھی تھرانے لگے اور جو سنے رونے پر مجبور ہو جائے۔ کہا میں نے منع کر دیا۔ چند دنوں کے بعد ٹیبل پر بھی بیٹی نے کھانا لگایا، پانی لے کر آئی، بڑے معصوم چہرے کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی ابا جان میں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں میں قرآن کے علاوہ کچھ نہیں سنوں گی، میں آپ سے کہتی ہوں تقریر کے علاوہ کچھ نہیں سنوں گی، آپ سے کہتی ہوں دین کی بات کے علاوہ میں کوئی اور کام نہیں کروں گی۔ باپ کا دل پگھل گیا، بالآخر وہ بھی انسان تھے اور سینے کے اندر پتھر نہیں گوشت کا ٹکڑا تھا۔ کہنے لگے بیٹا میں روزانہ دیکھتا ہوں جب گھر آتا ہوں تو میرا کھانا تیار کرتی ہے، پانی لے کر آتی ہے، میری جوتیاں صاف کرتی ہے، میرے لیے محبت بانٹتی ہے، میرا دل پگھل گیا ہے، آج میں تیرے لیے موبائل لا کر دوں۔ بازار گئے، موبائل لے کر آئے، پہلے دن دیکھا کہ واقعاتاً بیٹی قرآن کی تلاوت سن رہی ہے، بڑے خوش ہوئے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، جب ایک مہینہ گزرا مطمئن ہو گئے، اب مجھے اپنی بیٹی پر کوئی شک نہ رہا اور کہنے لگے میں نے دل میں سوچا تھا میں مدینے کے قریب رہنے والا، میں حضور کے قریب رہنے والا، میں آقا دو جہاں کی جوار اور پڑوس میں رہنے والا، میں حضور کے مبارک شہر کے قریب رہنے والا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ 2.5-3 سال کے بعد میں یہاں رک کر یہ بھی بتا دوں مدینہ منورہ میں یہ آپ کا ہندوستان ہے کہ جوان گوگل پر جو بھی ریسرچ کرے گا اور جو بھی سرچ کرے گا گندی تصویریں آئیں گی۔ مدینہ منورہ کی پاک زمین پر، مدینہ منورہ کی پاک زمین پر ان گندی گھناؤنی ویب سائٹ پر پابندی لگائی گئی ہے۔ جامعہ اسلامیہ میں نے دیکھا 26,000 لڑکے تھے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس ملک کا لڑکا مدینے کی یونیورسٹی میں نہ ہو۔ رات کے 3 بج رہے مسجد بھری ہوئی ہے اور تہجد پڑھی جا رہی ہے، 2 بج رہے رات کے 2 بج رہے ہیں، مدینے کے رہنے والے طلبہ مسجد کے اندر تہجد پڑھ رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، سجدے کے اندر ہیں، رو رہے ہیں۔ موبائل چیک کیے گئے، 26,000 لڑکوں میں ایک بھی موبائل نہیں تھا جس کے اندر کوئی برہنہ یا کوئی گندی تصویر موجود ہو۔ یہ تاریخ کا پہلا باب تھا، اور کیوں نہ ہوتا، وہ سرزمین کون سی تھی؟ وہ مدینے کی تھی، وہ مبارک جگہ تھی، وہ مدینے والی تھی جہاں پر جنت البقیع ہے، جو جنت سے ٹکڑا آیا تھا، جو جنت کی جگہ ہے جہاں پر جانے کے لیے لوگ مچلتے ہیں اور تڑپتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا وہ لڑکی موبائل دیکھتی رہی، 3 مہینے گزر گئے، امریکہ کی جانب سے کچھ خفیہ ویب سائٹ چلائی جس کا اندازہ شاید کس مجمع میں لوگوں کو نہ ہو، آج بھی موجود ہے۔ جوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں دور رہنا، اشارہ کرتا چلوں گا۔ آج کی تاریخ میں یورپین ممالک نے ایک ساتھ مل کر اتحاد کیا ہے کہ مسلم جوانوں کو، ان کی طاقت کو، ان کی مردانگی کو اور ان کی قوت کو پامال کر دیا جائے اور اس کو کچل دیا جائے۔ آپ نہیں دیکھ رہے
انسان کے سر کے بال سے لے کر اور پیر کے ناخن تک سب سے قیمتی چیز انسان کے اندر اگر ہے جو طاقت والی اور قوت والی ہے وہ انسان کی مردانگی ہے، وہ انسان کی مردانگی ہے۔ آج جو ویب سائٹ چلی ہے یہ گندی تصویروں والی اور قبیح شنی گندی فلم والی، یہ جوانوں کی جوانی ان کی برباد کر رہی ہے اور ختم کر رہی ہے۔ وہ لوگ شادی کے قابل نہیں رہے، ان کے اندر حوصلہ ختم ہو گیا، جوانی ختم ہو گئی، جذبات ختم ہو گئے اور قوم کے لیے کچھ کرنا یہ بھی ختم ہو گیا۔ بہرحال 3 مہینے کے بعد جو ویب سائٹ انہوں نے چلائی تھی اچانک اسکرین پر آئی، اس نے ٹچ کیا اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اپنے باپ سے چھپ کر تقریباً 3 مہینے تک لگاتار امریکہ کی ویب سائٹ پڑھتی رہی اور ریسرچ کرتی رہی۔ حضرت عائشہ کے بارے میں جو الزامات ہیں وہ بھی پڑھے، حضور کے بارے میں جو الزامات ہیں وہ بھی پڑھے، اسلام کے بارے میں جو الزامات ہیں وہ بھی پڑھے، دین کے بارے میں جو الزامات ہیں وہ بھی پڑھے۔ دماغ کی میموری فل ہو گئی اور کہنا شروع کر دیا جس اسلام کو ہم فالو کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ ابھی اظہار نہیں کیا تھا، ابھی دل میں خیال آنے شروع ہو گئے۔ 7ویں مہینے میں ٹیبل بچھی ہوئی ہے، باپ پڑھا کر آ رہے ہیں اور بیٹی اسی طرح آئی جس طرح کی آیا کرتی تھی۔ کھانا لگایا، پانی لا کر رکھ کر دیا اور بڑے ادب سے کہنے لگی، ابا مجھے تمہارا دین اچھا نہیں لگتا، ابا مجھے تمہارا دین اچھا نہیں لگتا۔ وہ باپ نے جب یہ جملہ سنا بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور کافی دیر تک بے ہوش پڑا رہا۔ گھر والوں نے اٹھایا، کہنے لگا مجھے لگا کہ قیامت آ گئی ہے، میں سوچ نہیں سکتا میری یہ بیٹی میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے دین کے بارے میں حضور پاک کے شہر کے قریب کھڑے ہو کر اس طرح کے جملے کہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ جب ہوش آیا بیٹی کو قریب بلایا اور کہا، بیٹا میرے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے سامنے دم نہ دے دوں۔ یہ مکان کی عمارتیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، یہ کروڑوں کی گاڑی آج مجھے کوڑا لگ رہی ہے، یہ بنگلے اور یہ قالینیں اور یہ سجے ہوئے کمرے آج مجھے کاٹ رہے ہیں۔ یہ نہ ہوتے لیکن میری بیٹی ایمان پر ہوتی مجھے زیادہ محبوب تھا۔ بیٹی نے کہا، ابا چاہے تم رو، چاہے تم گڑ گڑاؤ، چاہے تم کچھ بھی کرو، اب مجھے یہاں نہیں رہنا ہے۔ کل میں امریکہ جا رہی ہوں، بہت ہو چکا ہے، مجھے تمہارا ایمان پسند نہیں، تمہارا اسلام پسند نہیں۔ اے جوانوں، اے بزرگوں، اے میرے قابل احترام بھائیوں، میں آپ سے کہتا ہوں، آج اگر تم نے اپنی بہن بیٹی کے ہاتھ میں یہ بڑے موبائل دیے اور سوچتے رہے یہ قرآن سنتی ہے، اور سوچتے رہے یہ تقریر سنتی ہے، اور سوچتے رہے یہ نعتیں سنتی ہے، تو تم بہت بڑی غفلت میں ہو۔ جب بگاڑ آتا ہے وہ زمین نہیں دیکھتا۔ آپ نے نہیں دیکھا چند منٹ پہلے حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب بیان فرما رہے تھے، مدینے کی مبارک جگہ مبارک تھی اور ہے اور قیامت تک رہے گی، مکے کی مبارک جگہ تھی اور ہے اور قیامت تک رہے گی۔ بادشاہ بدلے، ظالم آئے، انصاف کرنے والا آئے، ساتھ دے یا نہ دے، ان ظالموں سے مکے اور مدینے کی زمین پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
مکے اور مدینے کی زمین پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس زمین کی برکت، اس زمین کی رحمت، مکے کی زمین کی برکت اور مکے کی زمین کی رحمتیں آج سے نہیں، جب سے یہ دنیا بنی ہے. اللہ نے حضور پاک کے زمانے میں جب قرآن میں کہہ دیا تھا کہ مکہ مبارک اور امن والا ہے، مدینہ مبارک والا ہے، تو یہ مبارک والا تھا اور مبارک والا ہے اور رہے گا. آج ہمارے گھروں کے حالات کیا ہے؟ شادیوں میں لباس، اس موضوع پر جاؤں بڑا لمبا وقت چاہیے، نہیں چاہتا اشارہ کروں گا بس. نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات. حضور پاک نے 5 جملے فرمائے تھے. اگر تم عقل مند ہو اور میری پیاری مائیں اور بہنیں جو پردے کے پیچھے سن رہی ہیں، میں بڑے ادب و احترام سے کہوں گا، حضور پاک نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی. اللہ کی پناہ، حضور پاک نے اتنے سال پہلے کہہ دیا تھا کہ عورتیں کپڑے پہن کر ننگی ہوں گی، اور آپ نے فرمایا وہ لوگوں کو مائل کرنے والی اور ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی. اور آخر میں فرمایا ایما امرأۃ استعطرت فمرت بقوم لیجدوا ریحها فہی زانیہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو عورت شادی میں بن سور کر، اچھے کپڑے پہن کر، پرفیوم لگا کر، خوشبو لگا کر گھر سے نکلے گی اور لوگوں کے پاس سے گزرے گی اور دل میں خیال آئے گا یہ جو لوگ کھڑے ہیں، یہ جو لوگ کھڑے ہیں، یہ ذرا مجھے دیکھیں، یہ ذرا میری تعریف کریں، میرے جسم کی خوشبو سونگیں اور میری تعریف کی کلمات کہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت اس زمانے کی زناکار اور بدکار عورت ہوگی. اللہ کے نبی جس کو زناکار کہہ دیں اور بدکار کہہ دیں، آپ اور میں بچا نہیں سکتے. اللہ کے نبی کا ہر جملہ ایک مہر ہے. حضور نے کہہ دیا اب یہ عورت چاہے مفتی کے گھر کی ہو، مولوی کے گھر کی ہو، قاری کے گھر کی ہو، معلم کے گھر کی ہو، پڑھے لکھوں کے گھر کی ہو، جاہلوں کے گھر کی ہو، کسی کے گھر کی ہو، اگر ہے حضور کی نگاہ میں وہ زناکار ہے. آج دیکھا گیا دیندار گھرانوں میں بھی اب یہ رواج عام ہوتا جا رہا ہے. اے لوگوں کنٹرول کریے گا، اسلامی لباس پہنائیے، موٹے کپڑے پہنائیے، شادیوں میں جانا ہے پورے پردے کے ساتھ جائیے، ورنہ فضول نہ آپ خود جائیے اور بیویوں سے اور بیٹیوں سے اور گھر والیوں سے بمانگے توہل کہہ دیجئے اگر تم جاؤ گی تو میری مخالفت نہیں، تم حضور کی مخالفت کرتی ہو. اگر عورتوں کو حضور سے محبت ہے تو مان لینا چاہیے. اگر عورتوں کو اللہ سے محبت ہے، شریعت سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، حدیث سے محبت ہے تو ان کو ماننا چاہیے. اگر نہیں مانتی تو پھر انجام دیکھ لینا کہ کیا ہوگا. سن 2021 مدینہ منورہ کی وہ رات تھی کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. میرے ساتھ بیٹھنے والا، میرے ساتھ پڑھنے والا، ہندوستان کا رہنے والا 25 سالہ ایک نوجوان جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تھا، مدینے کی زمین اتنی مبارک لگی. 1 سال کے بعد اپنی بیوی اور اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو بلایا اور مدینے میں رہائش کے لیے رہنے لگا. میرے ساتھ پڑھتا تھا، 25 سال کا جوان تھا، چہرہ نورانی تھا، عصر مغرب عشاء مسجد نبوی میں پڑھا کرتا تھا. سن 2021 میں اچانک کیا ہوتا ہے، بیوی سے کہنے لگا
کافی دن ہو گئے، اب تم انڈیا چلی جاؤ، اپنے گھر والوں سے مل لینا، اور میں چھٹی ہونے والی ہے 1 مہینے کے بعد، میں بھی گھر واپس آ جاؤں گا۔ اور اس کے بعد اگلے دن اپنی بیوی کو گھر بھیج دیا، اس کمرے میں اکیلے رہنے لگا، رہتا رہا، کبھی کبھار میں بھی جایا کرتا تھا۔ اچانک بچوں کو گھر بھیجنے کے 15ویں دن جب رات میں کتاب سامنے رکھی ہے اور کھلی ہوئی ہے اور کوئی بیماری نہیں ہے اور کوئی بھی مرض نہیں ہے، کتاب کھول کر پڑھ رہا ہے، اور اس نے فری فام اٹھایا اور پانی کو ڈالا اور چائے کی پتی ڈالی اور تھوڑی شکر ڈالی اور چولہے پر رکھا اور کپ دھو کر لایا اور پلیٹ میں رکھ دیے اور کہنے لگا یہ چائے بن رہی ہے، تھوڑی دیر تک انتظار کر لیتا ہوں۔ انتظار میں بیٹھ گیا، کتاب کھولی اور جیسی کتاب کھولی سینے میں درد اٹھا اور ہاتھ سینے پر رکھا اور سامنے کو جھک کر گر گیا اور روح پرواز کر گئی اور دنیا سے چلا گیا۔ اگلے دن صبح میں مدینہ منورہ ہے، حضور پاک کی مسجد کے برابر میں ہے اور ایک مکان کے اندر ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ دوست فون کرتے ہیں بھائی کہاں چلا گیا، اور کلاس میں نہیں آیا۔ جب فون نہیں اٹھا دروازے پر گئے، دروازے کو دستک دی گئی اور بار بار کھٹکھٹایا گیا، اندر سے آواز نہیں آئی، دروازے کو توڑا گیا تو وہ جوان اوندھے پوں اور کتاب سامنے تھی، پڑا ہوا تھا، گلاس رکھے تھے، چائے بن رہی تھی اور انتظار میں تھا کہ چائے بنے گی، میں کپوں میں رکھوں گا اور پیوں گا، حضور کے شہر میں پیوں گا۔ اے جوانوں، جب موت آئے گی تو تمہاری چائے بنے گی، تم پی نہیں پاؤ گے، تم لیٹنے جاؤ گے، سو نہیں پاؤ گے، تم لقمہ اٹھاؤ گے، کھا نہیں پاؤ گے، تم چپل کے پہننے کے لیے پیر اٹھاؤ گے، پہن نہیں پاؤ گے، تم گھر جاؤ گے، ملاقات کرنا چاہو گے، باپ سے مل نہ سکو گے۔ موت اچانک آئے گی، اچانک آئے گی اور پکڑ لے گی اور دبوچ لے گی، تم چھوڑاؤ گے لیکن چھوڑ نہیں پاؤ گے۔ موت نے تو کہہ دیا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب موت آتی ہے تو اس کو ٹالا نہیں جاتا، اس کو ٹالا نہیں جاتا۔ آج جو ہمارے اعمال ہیں، اطمینان سے مت بیٹھیے، اطمینان سے مت بیٹھیے، اور اگر آپ اس طرح بیٹھے رہے جس طرح آپ بیٹھے چلے آئے ہیں تو یاد رکھنا موت تو آ جائے گی لیکن تم زندگی میں بدلاؤ نہیں کر پاؤ گے۔ قرآن کیا کہتا ہے، اگر ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا اور جہنم کے داروغہ کے پاس جب ہم آئیں گے اور مالک سے کہیں گے، قرآن نے کہا قالوا یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اللہ سے کہہ دو، اللہ سے کہہ دو ہمیں موت دے دے، ہم جل چکے ہیں، راکھ بن چکے ہیں، ہم تپش میں بہت تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ اور کیا جواب آئے گا، کیا جواب آئے گا اللہ کی طرف سے؟ یہ جواب آئے گا ہمیں ترس آ گیا؟ نہیں، یہ جواب آئے گا کہ تم جل گئے؟ نہیں، جواب آئے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، آپ کہہ دیجئے اسی میں رہو گے، اسی میں رہو گے اور بکواس بند کرو، آج تمہاری بات نہیں سنی جائے گی، اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، تم جہنم کی آگ جھیل پاؤ گے یا نہیں ہم نہیں جانتے، تمہیں جہنم میں جلنا پڑے گا، تمہیں جہنم میں جلنا پڑے گا۔ کیا کرے گا انسان؟ پھر تو یہی حالت ہوگی جو قرآن نے کہا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، جب ان کی کھالیں جلیں گی اور راکھ بن جائیں گی۔ تفسیر کے اندر آیا ایک دن میں 100 مرتبہ ہمارے جسموں کی کھالیں جلیں گی، راکھ بنیں گی، پھر نہیں بنائی جائے گی، اور پھر راکھ بنیں گی، اور پھر نہیں بنائی جائے گی، اور پھر نہیں بنیں گی۔ یہ سلسلہ ایک دن میں 100 سے زائد مرتبہ ہوگا۔ اس موقع پر کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ آج تو بڑی آسانی سے کہتے ہیں
گناہ تو کیا ہے لیکن کوئی جانتا نہیں۔ اللہ جواب میں کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، جس زمین پر کھڑے ہو کر، جس زمین پر بیٹھ کر اور جس زمین پر لیٹ کر تو نے گناہ کا کام کیا، کل قیامت کے دن پہلے نمبر پر یہ زمین کا ٹکڑا چل کر آئے گا اور اللہ سے کہے گا میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اس انسان نے گناہ کا کام کیا تھا۔ بندہ کہے گا زمین کے ٹکڑے نے جھوٹ کہا، اللہ فرمائے گا دوسرا گواہ آ جائے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، انسان کے کانوں پر رہنے والے 4 فرشتے، 2 دل میں اور 2 رات میں آئیں گے اور کہیں گے ہم نے لکھا ہے، ہم نے نوٹ کیا ہے، زمین سچ کہہ رہی ہے اور ہم سچ کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بندہ کہے گا زمین نے جھوٹ کہا، فرشتوں نے جھوٹ کہا، اللہ فرمائے گا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ کیا ہوگا؟ جو ڈائری ہے نا، نام اعمال سامنے ڈال دیا جائے گا، اور جب سامنے ڈالا جائے گا اور رکھا جائے گا یہ انسان ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا اور خوف کے مارے کہے گا آج تو اس ڈائری نے ہر چھوٹا ہر بڑا سارے گناہ اپنے اندر لے لیے ہیں، اس میں اجالے کے گناہ بھی ہیں، اس میں روشنی والے بھی ہیں، اندھیرے والے بھی ہیں، دن والے بھی ہیں، رات والے بھی ہیں، صبح والے بھی ہیں اور شام والے بھی ہیں۔ آج کیا ہوگا؟ لیکن پھر بھی جھوٹ بولے گا اور کیا کہے گا؟ اللہ سے کہے گا زمین نے جھوٹ کہا، فرشتوں نے جھوٹ کہا اور یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرمائے گا چوتھے نمبر پر اب ہم وہ گواہ لائیں گے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم جھٹلا سکو۔ قرآن بیان کرتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ آج تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، آج تمہارے منہ پر تالا لگا دیا جائے گا، آج تمہارا منہ سی دیا جائے گا، آج تم بول نہ سکو گے۔ اور اللہ فرمائے گا اے انسان کے ہاتھوں تم گواہی دو، اے انسان کی ٹانگوں تم گواہی دو۔ انسان کی یہ ہاتھ بولیں گے اور یہ ٹانگیں بات کریں گی اور کہیں گے زمین نے سچ کہا، فرشتوں نے سچ کہا، ڈائری میں سچ لکھا ہوا، اس نے یہ گناہ کا کام کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اس ظالم کو، اس گنہگار کو، اس عاصی کو، اس بدکار کو اور میرے نافرمان کو پکڑ لو اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ کے حوالے کر دو۔ اور جب جہنم میں ڈالا جائے گا ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، ہم بہت بڑے بڑے گناہ کر چکے ہیں۔ بس آخر میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ آج ہمارے جوان شراب بھی پیتے ہیں، شراب کے بارے میں کیا کہوں؟ کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ حضور پاک نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ آئے گا لوگ شراب کے نام بدل کر پیئیں گے اور کہیں گے یہ شراب تھوڑی ہے، ہم شراب نہیں پی رہے، جبکہ اس میں نشہ ہوگا اور اس میں مسکر ہوگی اور یقیناً وہ نشہ آور چیز ہوگی۔ اور آج وہ دور چل پڑا ہے، شراب کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ لعن الرسول الخمر وشاربها وساقيها ومسقاها وحاملها وآكل ثمنها۔ اللہ کے نبی نے شراب پر لعنت فرمائی، پینے والے پر لعنت فرمائی، پلانے والے پر لعنت فرمائی، شراب کو اٹھانے والے پر لعنت فرمائی، شراب کو بیچنے والے پر لعنت فرمائی، شراب خریدنے والے پر لعنت فرمائی، شراب کی قیمت کو کھانے والے پر لعنت فرمائی۔ اور مزید سود کے بارے میں فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ۔ اللہ کے نبی نے
جو آج ہماری قوم سود میں ملوث ہے اور سود کو وہ گناہ نہیں سمجھتی. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا حضور پاک نے سود کھانے والا, سود کھلانے والا, سود کو لکھنے والا اور سود پر گواہ بننے والا, یہ ان تمام پر لعنت فرمائی اور آخر میں فرمایا وقالہم سوا. سود کا لینا, سود کا دینا, سود کا لکھنا, سود پر گواہ بننا گناہ میں سارے برابر ہیں, گناہ میں سارے برابر ہیں اور سب کا گناہ برابر ہے. اے لوگو, اگر ہم سے زنا ہو گیا توبہ کر لو, اگر شراب پی لی توبہ کر لو, اگر جوا کھیلا توبہ کر لو. آج لوگ موبائل پر جوا کھیل رہے ہیں. قرآن تو کہہ چکا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. قرآن کہہ رہا اے ایمان والو, شراب اور جوا یہ گندے عمل ہے, شیطان کا عمل ہے, اس سے دور رہنا. اگر دور نہ رہے تمہاری دنیا برباد ہو جائے گی, آخرت تباہ ہو جائے گی. اس لیے ان تمام گناہوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے. آخر میں بس یہی کہوں گا کہ اگر گناہ ہو گئے, گناہ بہت ہو گئے, اتنے کہ اگر سوچتے ہیں تو آنکھوں کے آنسو نہیں رک پاتے, تو قرآن اے میرے بندو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اے میرے بندو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہہ دیجئے اے میرے بندو اگر گناہ کر کے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے, میری رحمت سے مایوس مت ہونا. تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہے تو میری رحمت اس سے بڑی ہے. ذرا آؤ اور سچی توبہ کر لو, اللہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے گا؟ اگر تم اللہ کے سچے بندے بن گئے تو وہ اللہ تمہیں کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جس نے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی اور سچی توبہ کر لی, اللہ کی نگاہ میں وہ ایسا ہے, اللہ کی نگاہ میں وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کل بنی آدم خطاء. آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے, آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے. آدم کی اولاد سے گناہ ہوگا, آدم کی اولاد سے غلطیاں ہوں گی, لیکن فرمایا وخیر الخطائین التوابون. بہترین خطا کار وہ ہیں غلطی کے فوراً بعد توبہ کر لیں, غلطی کے فوراً بعد توبہ کر لیں. شاید کہ آپ کو علم نہ ہو, جیسے ہی آپ کے دل میں خیال آیا میں اچھا کام کروں گا, یہ فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں. گناہ کا خیال آیا, آواز آتی ہے مت لکھنا, اور گناہ کر لیا, آواز آتی ہے میرے بندے کا گناہ ابھی مت لکھنا, 6 ساعات کم سے کم 6 گھنٹے تک اسے مہلت دی جائے. اگر اس نے گناہ کے بعد, چوری کے بعد, زنا کے بعد, شراب کے بعد, جھوٹ کے بعد, غیبت کے بعد, بہتان کے بعد, ماں باپ کی نافرمانی کے بعد, اگر اس نے 6 گھنٹے کے اندر اللہ سے مانگ لیا اور رونے لگا اور رونے جیسا چہرہ بنایا اور مکھی کے سر کے برابر آنسو اس کی آنکھ میں نکل آیا, تو اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے. لیکن اس گناہ کے بعد دوبارہ گناہ کی جرأت نہ ہو اور دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہو. آئیے ہم اور آپ مل کر قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگو اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو,
اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. اگر تم نے قرآن کو پکڑ لیا تو یاد رکھنا تم گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے حضور پاک کی سنت. اگر دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور سینے سے لگا لیا اور تھام لیا اور مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے, ہوائیں گمراہی کی چلیں, ہوائیں فتنوں کی چلیں, تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. لیکن شرط اول یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک طرف قرآن ہو اور دوسری طرف حدیث ہو, اور اگر آپ نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑا تو یہ گمراہی کی ہوائیں تمہارے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکیں گی. اور اللہ کے نبی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد پر بڑا زور دیا. آپ لڑائی کو ختم کرنے آئے تھے, اتحاد پیدا کرنے آئے تھے, اور قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اے لوگو, آپس میں مت لڑنا, آپس میں مت جھگڑنا, آپس میں اختلاف مت کرنا, ایک دوسرے سے مت بھڑنا. اگر تم بھڑے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم فرقوں میں بڑھ جاؤ گے اور تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. اگر ایک لکڑی دی جائے کوئی بھی توڑ دے گا, اور اگر ایک ساتھ 10 لکڑیاں دی جائیں تو انسان سے نہیں ٹوٹ پائیں گی. اگر ہم اور آپ مل جائیں اور ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں, غیر قومیں اور غیر طاقتیں ہمارے سامنے بھی آ جائیں, تو یاد رکھنا ہمارا کوئی بھی بال بیکار نہیں کر سکتا. یہ ہماری کمزوری ہے. آج ہم فرقوں میں بٹے, آج ہم جماعتوں میں بٹے, ٹکڑیوں میں بٹے, آج ہم گروہوں میں بٹے. نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم ایک پٹی ہوئی قوم بن گئے ہیں. کیا آپ کو وہ دن یاد نہیں ہے اسی سرزمین کا ایک جگمگاتا ہوا اور چمکتا ہوا ستارہ جنہیں آپ سنتے بھی ہوں گے, آپ نے فیس بک پر, آپ نے یوٹیوب پر, آپ نے انسٹاگرام پر, آپ نے ٹویٹر پر اس عالم دین کو بہت سنا ہوگا. وہ کہیں اور کا نہیں, اسی دھرتی کا ہے, اسی ہندوستان کا ہے, اور اس کو سننے والے ہزاروں نہیں لاکھوں جوان ہیں. اس کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے حضرت اقدس مولانا سجاد نعمانی. کون نہیں جانتا اس مرد کو, کون نہیں جانتا اس طاقتور عالم دین کو. کیا کہا تھا؟ میں ڈھکے والوں سے کہتا ہوں, اے بستی والوں, میرے جملے کو آپ کاغذ پر نہیں, آپ پٹھے پر نہیں, آپ دیواروں پر نہیں, آج آپ بلا کسی اختلاف کے اور تمام آپ سے اختلافات کو بالے طاق رکھتے ہوئے ہم نے دلوں کی تختیوں پر لکھنا. تمہارے مکتبہ فکر کے سب سے بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی سلمان ازہری, آپ ان کو اپنا عالم مانتے ہیں, بڑا عالم مانتے ہیں, آپ ان کے گن گاتے ہیں, آپ ان کی تقریریں سنتے ہیں. ہم منع نہیں کرتے. ہمارے عالم دین حضرت مولانا سجاد نعمانی نے کیا کہا تھا؟ اسی ہندوستان کی سرزمین پر چھپ کر نہیں, کمرے میں نہیں, کوٹری میں نہیں, بند کمرے میں نہیں, مائک پر کہا تھا. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے سنا تھا. کہا تھا اے لوگوں, وقت آ چکا ہے. ابھی یہ مت سوچنا کہ سلمان ازہری صاحب بریلوی مکتبہ فکر کے ہیں. اے لوگوں, یہ فرقے بعد میں ہیں, پہلے ہم اور آپ مسلمان ہیں, پہلے ہم اور آپ مسلمان ہیں. آپ کو ان کے لیے دعا کرنی ہوگی, اور جس کی جو طاقت ہے ان کی رہائی کے لیے دعا کرے. جب انہوں نے یہ اعلان کیا سب نے سنا تھا. وہ اعلان تھا کہ جس نے ذرا سے دنوں میں
لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا تھا. آج میں ان کا تاریخی جملہ آپ کے گاؤں میں دوہرا رہا ہوں. ہم تو کہتے ہیں ہمیں تم سے محبت ہے. ہمارے علماء تمہارے علماء کی فکر کر رہے ہیں اور ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں. لیکن آج ہمارے بھائیوں کا حال یہ ہے, اللہ معاف فرمائے, ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. آپ ہمارے بھائی ہو. جو اصول ہیں کوئی اختلاف نہیں. آپ کی نماز میری نماز کوئی اختلاف نہیں. روزے 30 ہیں, آپ کے بھی ہیں اور میرے بھی ہیں. رمضان میں رکھے جائیں گے آپ کے نزدیک بھی اور میرے نزدیک بھی. زکوٰۃ کے مسئلے میں آپ کا میرا کوئی اختلاف نہیں. اللہ کے بارے میں آپ کا میرا کوئی اختلاف نہیں. حضور نبی ہیں اور حضور سب سے آخری پیغمبر ہیں اور حضور سے بڑا کوئی پیغمبر نہیں. یہ ہم بھی کہتے ہیں اور آپ بھی کہتے ہیں. یاد رکھنا چند لوگوں نے اپنی چند روٹی سیکنے کی خاطر قوم کو بانٹا ہے. وہ بھی نہ رہیں گے, ان کے کاروبار نہ رہیں گے, ان کی زمینیں نہ رہیں گی, ان کے بنگلے نہ رہیں گے, ان کی گاڑیاں نہ رہیں گی. چلے جائیں گے یہ. تم بھی نہ رہو گے, ہم بھی نہ رہیں گے. یہ زمین بھی نہ رہے گی, آسمان بھی نہ رہے گا, پہاڑ بھی نہ رہیں گے, درخت بھی نہ رہیں گے اور دریا بھی نہ رہیں گے. کل قیامت کا میدان ہوگا. حضور پاک آپ سے مجھ سے یہی پوچھیں گے, میں تو اتحاد کے لیے آیا تھا اور تم میرے جانے کے بعد جماعتوں میں بٹ گئے اور فرقوں میں بٹ گئے اور تم نے میرے دین کی دھجیاں اڑا دی. کیا تم نہیں جانتے تھے یہ دین کتنی محنت سے آیا تھا؟ میرے صحابہ نے کتنی قربانیاں دی تھی, لیکن تم نے کچھ بھی نہیں سوچا. آپ کے میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. ڈر لگتا ہے کہ حضور اس موقع پر وہ جملہ استعمال نہ کر دیں جو حدیث میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پلا رہے ہیں. بڑی جماعت پینے کے لیے آ رہی ہے. فرشتے آئیں گے, آنے کے بعد کہیں گے چلے جاؤ یہاں سے چلے جاؤ, یہاں سے چلے جاؤ. آج تم حضور پاک کے قریب نہیں جا سکتے. اللہ کے نبی دیکھیں گے, فرمائیں گے آنے دو ان کو, یہ میری امت کے لوگ ہیں, ان کو آنے دو, میرے قریب آنے دو. میں آج اپنے ہاتھ سے ان کو جام پلاؤں گا. کہا جائے گا اے حضور پاک تم نہیں جانتے, تمہارے جانے کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے دین میں تبدیلیاں کی اور یہ فرقوں میں بٹے اور اپنی طرف سے جو دین نہیں تھا اس کو دین بنایا گیا, جو اسلام نہیں تھا اس کو اسلام بنایا گیا اور اپنی عقل سے کام کرنے لگے. اللہ کے نبی کی زبان پر جملہ آئے گا سوخن لے جاؤ ان کو, مت آنے دو. وہ نبی جو امت کے لیے روتا تھا کل جب بات سنے گا وہ بھی کہہ دے گا میں ان سے ملنا نہیں چاہتا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے کہہ دیا جائے, کہیں ایسا تو نہیں یہ جملہ ہم سے کہا جائے. ہمیں ڈر لگتا ہے آج ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں, آج ہم نام کے دیندار ہیں, آج ہم نام کے قرآن والے ہیں, آج ہم نام کے حدیث والے ہیں, ورنہ حقیقت تو ختم ہو چکی ہے, روح ختم ہو چکی ہے. آج ہم گھنٹوں تقریر میں بیٹھتے ہیں, بیانات سنتے ہیں, لیکن اس دل کی دنیا نہیں بدلتی, اس دل کی دنیا نہیں بدلتی. بات تو پوری رات ہوتی رہے گی لیکن مزہ تو تب ہے بات کم ہو عمل زیادہ ہو. مزہ تو تب ہے بات کم ہو عمل زیادہ ہو. اے ڈھکے والوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, ادب و احترام سے کہتا ہوں, آج کے اس پروگرام کو آپ اپنے لیے دل کی دنیا کے بدلنے کا ذریعہ بنا لو. آج کے پروگرام کے بعد آپ بدل جاؤ,
گانے چھوڑ دو، فلمیں چھوڑ دو، قصے کہانی چھوڑ دو، یہ گندی تصویریں چھوڑ دو، اپنے موبائل کو پاک کرو، موبائل میں قرآن سنو، موبائل میں تقریریں سنو، موبائل میں نعتیں سنو، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اچھوں کی مجلس میں بیٹھو۔ اگر بروں کے ساتھ رہو گے تو برے بن جاؤ گے، اور جب تم برے بنو گے تو کوئی بھی تمہیں برا بننے سے روک نہیں پائے گا۔ مجلس کا سما دیکھ کر دل نہیں مان رہا ہے، بار بار تقریر ختم کرنے پر آتا ہوں پھر دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ میں اب جان بوجھ کر اپنی بات یہیں پر ختم کر رہا ہوں، بس یہ جملہ کہہ کر آج آپ ڈھکے والوں، آپ نے ہمارے دل کو باغ باغ کر دیا ہے۔ ایسی نورانی مجلس اس سے پہلے بھی پروگرام ہوئے، کبھی نظر نہیں آئی، اور میرے گاؤں کے بھی تقریباً 40-50 افراد یہاں پر موجود ہیں۔ میں ان سب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ حضرات کئی کلومیٹر کا ٹھنڈ کے موسم میں سفر کر کے یہاں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے، ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور خاص طور پر اسٹیج پر ہم سب کے محبوب و مکرم آج کے پروگرام کے سرپرست اعلیٰ جناب حضرت مولانا اسلم جاوید قاسمی صاحب جمعیت علماء رامپور کے صدر تشریف فرما ہیں۔ ان کی موجودگی میں اتنا بولا شاید کہ ادب کے خلاف ہے۔ یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے والد کے درجے میں ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بس آخر میں یہی کہتا ہوں، ہمارے پورے رامپور ضلع میں ان جیسی تواضع، ان جیسا علم، ان جیسا محبت کرنے والا میری ان آنکھوں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اللہ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔